دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو انٹریکشن ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پر ایک سینسیشنلزم تھا کہ نواز شریف کو شاید سعودی حکومت نے بلایا ہے اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ سعودیہ کا وزٹ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سعودی حکومت بذات خود ایک بڑی فنڈامنٹل چینج سے گزر رہی ہے، یعنی اس کی ہسٹوریکلی جو آئیڈیالوجیکل مورنگس تھیں، جس پریٹنس پر وہ اصل میں انہوں نے اپنی موومنٹ لانچ کی اور برسر اقتدار آئے فرسٹ ورلڈ وار کے گویا اختتام اور آفٹر میتھ میں، جب جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کے حصے بکھرے کیے گئے، جو فاتحین تھے یعنی مخالف جو تھے، جن میں ظاہر ہے یعنی اینگلو سیکسن کا غلبہ سمجھ لیں تھا، تب برطانوی سمجھ لیں کہ یعنی یہ جزیرہ نما عرب جو ہے اس میں گویا جو ان کے سٹوجز تھے ان میں سے ایک کنگ سعود تھا، تو انہوں نے اس کو ظاہر ہے سپورٹ کیا، اور اندرون ملک یعنی جو ڈرائیونگ فورس تھی سعودیوں کے لیے، سعودی موومنٹ کے لیے آپ کہہ لیں، وہ اس میں دو ایلیمنٹس تھے بنیادی طور پر۔ ایک تو یعنی جو اسلام کے ان کی ورژن یا ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ گویا ہم اسلام کو پیوریفائی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا اس میں ایک ٹچ تھا عرب نیشنلزم کا کہ دیکھیں آٹومانس جو ہیں وہ غیر عرب ہیں اور ہم کیوں کسی کے ماتحت رہیں، یعنی ایک اسکول آف تھاٹ کو یوز کیا گیا ایک پرسنل اقتدار اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اس میں نیشنلزم کا بھی انجیکشن لگایا گیا، اور ظاہر ہے جب تیل نکل آیا تو پھر چاندی ہو گئی گویا، پھر تو یہ تین فیکٹر جو ہیں وہ ڈرائیونگ فورس ان کے لیے بنے، اور کہاں یعنی فارملی سپیکنگ سعودی جو کنگڈم ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا 30s میں، ارلی 30s میں، اور آج تک انہوں نے ان ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہوئے گویا عیاشی کی، اور کیونکہ انہیں اوورآل امبریلا یا پروٹیکشن حاصل تھی پہلے برطانیہ کی اور امریکہ کی، اور پھر خاص طور پر امریکہ کی مسلسل، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ تیل کی سپلائی جو ہے وہ انشور کریں گے اور ہم انہیں ظاہر ہے سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ کبھی یعنی دیکھیں کہ 9/11 میں اصل میں گویا جو پرپیٹریٹرز تھے سپوزڈلی وہ دراصل سعودی نیشنل تھے، لیکن ان پر کوئی اس کے ریپرکشنز نہیں ہوئے، وہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ جو ریپرکشنز ہوئی وہ ہمارے پڑوس میں اور ہم پر ہوئی۔ تو بہرحال اب وہ نظریاتی جو فساد تھا اس کو اتارنے کا وقت آ گیا ان کے نزدیک۔ ان کی اب جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے دو بریک کیے ہیں پچھلے اپنے ماضی سے یا ہسٹری سے۔ ایک تو خاندانی جو روایت چلی آ رہی تھی کہ کنگ سعود کے بیٹے ہی برسر اقتدار آتے تھے جب تک وہ زندہ تھے، ان میں سے کوئی بھی، یہ اس کی ہدایت کے مطابق تھا، اس پر آج تک عمل ہوتا رہا۔ پھر محمد بن سلمان یعنی اس کے والد اور اس کے یعنی سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور خود محمد بن سلمان، انہوں نے گویا ایک کاوش کی کہ اس کو توڑ دیا جائے، اور اب ظاہر ہے وہ توڑا جا چکا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو وہ جو اسلامک فساد ہے جو بظاہر سمجھ لیں کہ ایک ماسک ہے اس کو اتار دیا جائے، لہذا اب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جس طرح مشرف کہتا تھا نا پاکستان فرسٹ وہ کہتے ہیں ہم فرسٹ، تو ہم فرسٹ سے ان کی مراد یہی ہے کہ پیورلی
پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ تعلقات قائم کریں گے. پہلے وہ جو ایک رکھ رکھاؤ تھا کہ ہم دیکھیں خادم حرمین شریفین ہیں اور مسلم امہ کے گویا ہم تاجدار ہیں، تو اس والے سے پھر راہ و رسم رکھی جاتی تھی. اور پاکستان کی خاص یوٹیلیٹی بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی فوج جو ہے وہ رینٹیبل ہے، رینٹ این آرمی جی. تو اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کام کیے، لیکن وہ جو رینٹ پر دینے والے لوگ ہیں وہ بڑے محتاط ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی جہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہو وہاں نہیں، یہاں تو یا تو ہم اندرون ملک لوگوں کو مار سکتے ہیں، یا آپ کے باڈی گارڈز یا عدلی یا بٹ مین جیسے رحیل شریف وغیرہ اس طرح بن سکتے ہیں. جہاں تک یمن کی جنگ کی بات ہے یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہیں، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے تو ہمارے لیے کچھ کام کرو. تو بہرحال یہ تذبذب، یہ معاملات کی سمجھ لیں کہ لمیٹیشنز ہیں. تو اس والے سے یہ جو بٹ مین رحیل شریف وہاں پر موجود تھا، اس کی بھی کچھ منت اللہ شامل اور حکومت پاکستان کا ادروائز بھی، تو انہوں نے جہاں انڈیا کے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری تعلقات قائم کیے، وہاں اس کو بیلنس کرنے کی تھوڑی بہت پاکستان کے ساتھ کوشش کی، اور اس کو مجبوری میں $3 ارب شارٹ ٹرم لون یا جو بھی اس کو کہہ لیں وہ دیا، اور ساتھ ہی ادھار پر $3-3.5 ارب کا تیل جو ہے وہ ہم دیتے رہیں گے، اس طرح کی صورتحال. لیکن حکومت جو موجودہ پاکستان کی ہے وہ یعنی ایک تو نالائکی ان کے جینز میں ہے، اس لیے کہ باجوہ صاحب نے واقعتاً یا رحیل شریف نے یا ان کے کوہورٹس نے یہ سوچ سمجھ کے ایک نالائق ترین ٹیم یا شخص کو منتخب کیا ہے، بھرتی کیا ہے گویا، اس لیے کہ نالائکی شرط اول ہے، اس لیے وہ بوٹ پالشیا بن سکتا ہے. جو ظاہر ہے کچھ کرنے کے قابل ہوگا وہ بالآخر پر نکالے گا اور پھر وہی ایکشن ریپلے ہو جائے گا. لہٰذا ایک تو پیدائشی نالائکی ہے ان میں موجودہ حکومت، خاص طور پر خان صاحب اور اس کے جو کلوز لوگ ہیں اور ان کے جو پھر مینٹرز ہیں، سلیکٹرز ہیں ان کی. اور دوسرا یہ ہے کہ گویا بظاہر لگتا ہے کہ کوئی منصوبہ ہے ایسا، یعنی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر برباد کرنا، پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا اور بے دست و پا کر دینا. تو اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یعنی جو ٹریڈیشنل پاکستان کے دوست تھے جن میں ظاہر ہے سعودی عرب سر فہرست تھا، اس سے بھی کنارہ کشی، ساتھ سی پیک کا کم و بیش خاصیت تک ستیہ ناز پھیرا، اور یعنی گو مگو کی کیفیت ہے. کوئی ایسا ریلائبل اس وقت پاکستان کا دوست نہیں. ظاہر ہے امریکہ بھی اگر افغانستان سے عملی طور پر وہ نکل آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہماری یوٹیلیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہے گی. لہٰذا انہوں نے بڑی حد تک اپنی اچیومنٹ کر دی ہے، اور ساتھ شاہ رگ جو پاکستان کی وہ مودی کے قدموں میں گویا نچھاور ہو چکی، اور ہم ایک ٹانگ پر کھڑے رہے. اب سعودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یعنی یہ لوگ یعنی اس لیول پر نہیں آتے جس لیول پر ہم چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت کی اس میں نالائکی یا حماقت یہ شامل تھی کہ جب کشمیر کاز کو آپ خود نہیں کما حق کا ہو سپورٹ یا آؤن یا ایگزیکیوٹ کرتے تو کیسے دوسرے کریں گے. لہذا ایک تو وہ ملتان کے مجاور کی غیر ضروری شعلہ بیانی وہ آڑے آ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا سسٹمیٹیکلی لوگوں کو ناراض کیا. پہلے خود کہا ملیشیا اور ترکی کو کہ آپ کانفرنس بلائیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہوں نے بلائی اور آخری لمحے پر کہہ دیا کہ ہم نہیں آتے، اور پھر یہ بتا دیا، یعنی وہ کچے کان جو ہوتے ہیں نا، یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں کسی نوکر کو یا بچے کو ارسا، بچے کا زیادہ موضوع ہے کہ اس کو کہیں کہ تمہارے گھر تمہارا باپ موجود ہے، یعنی گھر پر ہے، اس سے بات کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. گھر جا کے واپس آتا ہے دروازے پر تو وہ کہتا ہے ابا جی نے کہا ہے کہ بتاؤ میں نہیں ہوں گھر پر. تو خان صاحب نے یہ حرکت کی کہ دیکھیں ہم اس لیے نہیں جا سکے کہ ہمارے گویا ابا جی کے ابا جی سمجھ لیں سعودیوں نے یہ کہا ہے کہ نہ جائیں. اب
اس پروسیس سے ایک تو جنگ ہنسائی ہوئی، اور ملیشیا اور ترکی کی حکومتیں جو ہیں گویا وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا سپیشیز پیدا کی ہے پاکستان. اور اب سعودیوں کو ناراض کرنے کا وقت یہ آیا کہ باقاعدہ جب یہ کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے ہے، اور بعد میں پھر ملیشیا کسی اور حوالے سے چلا بھی گیا، لہذا اب سعودی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے، پلس وہ مجاور کی باتوں سے. اور پھر پاکستان کی یہ کوشش کہ ہم ایٹ پار ود انڈیا وہ ہمیں سمجھیں، حالانکہ انڈیا کے ساتھ ان کے ظاہر ہے اب اکنامک انٹرسٹ کہیں زیادہ ہیں. جب پاکستان کہتا ہے کہ مشرف کی قیادت میں کہ پاکستان فرسٹ، تو پھر اب وہ بھی کہتے ہیں ہم فرسٹ. تو ہم فرسٹ میں تو پھر پاکستان کا رول کوئی خاص نہیں ہے، سوائے یہ کہ چند فوجی کرائے کے دیے جا سکتے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر وہاں پر اردلی کا کاروبار کرنے کے لیے. اسرائیل شریف جیسے اب بے روزگار ہوئے ہیں اور انہیں بھی اب کہیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا حکومت کو. تو یہ یعنی وجوہات ہیں کہ گویا سعودی حکومت کی ڈی اسلامائزیشن جو ان کے حکومت کی ہے یا ان کے فیس کی ہے وہ، اور پھر ان کی امیڈیٹ اکنامک انٹرسٹ، اور نیا جو ورلڈ آرڈر ہے گویا وہ انہوں نے ایکسپریسلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اسرائیلی امریکن اسینڈنسی جو ہے اس کو ہم اوپنلی اور کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں. اور اب ایک طرح سے یعنی انہوں نے جس بیس پر اقتدار لیا کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں وہ بھی ڈائلیوٹ کر دیا، عرب نیشنلزم کو ڈائلیوٹ کر دیا کہ فلسطینین کاز کو چھوڑنا دراصل عرب نیشنلزم کو چھوڑنا ہے نا. اب صرف تیل جو ہے وہ ویسے ڈسیپیٹ بالآخر ہوگا، بڑی حد تک اس کی سبسٹیچیوٹ بھی آ گئے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری سروائیول یہ ہے کہ بڑی حد تک جس طرح یو اے ای کا انداز ہے کہ گویا ہم یورپین ملک ہی بالکل لائف سٹائل اپنا لیں، لیکن اس میں مضمر ہیں کچھ چیزیں جی. اور مضمر یہ ہیں کہ یہ جو مین سٹے تھے جس پر وہ کھڑے تھے وہ جب چلے جائیں گے تو ان کا کلیم ٹو لیڈرشپ نہیں رہے گا اور وہ الٹیمیٹلی ڈیسیمیٹ ہو سکتے. اب نواز شریف کے متعلق میڈیا پر یہ سینسیشن کہ انہیں محمد بن سلمان نے یا سعودی حکومت نے بلایا اور وہ بہت جلد لندن سے سعودیہ جا رہے ہیں، بہانہ شاید یہ ہوگا عمرے وغیرہ کا یا جو بھی ہے، ایسی یعنی کوئی سبسٹانشل نیوز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ایک سینسیشن پیدا کرنے کے لیے یا زیادہ ویوز لینے کے لیے لوگ بعض کا ایسی بے پر کی اڑاتے ہیں. اس کے بڑے سیدھے سادے اسباب ہیں کہ جب تک نواز شریف کو پاکستان میں ایک پرسونا نان گریٹا جوڈیشلی اور اسٹیٹ لیول پر ادروائز قرار دیا جا چکا ہے، تو اسے اس طرح انوائٹ آفیشیل لیول پر کرنا یا ادروائز وہ جائے اور اس کو پروٹوکول دینا یا ایسی کوئی انڈیکیشن ڈپلومیٹک لیول پر دینا، یہ تھوڑا ڈپلومیٹکلی ممکن نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کی سپورٹ کرنا چاہے گا تو وہ یہ طریقہ ہے کہ حکومت پاکستان پر اپنی مینیپولیشن یا لیوریج استعمال کرے اور ان کے خلاف ہاتھ ہولا رکھنے کا کہے اور انہیں ان معاملات سے کلیئر کروائے جو اریٹینٹس بن سکتے ہیں. لہذا کیونکہ حکومت پر اگرچہ ہم تو اب بھی ان کے عدلی بننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہمیں عدلی رکھنے کے لیے، تو اس لیے ان کی کوئی انٹینشن یعنی پہلے کے مقابلے میں انفلوئنس بھی یقیناً ریڈیوس ہوا ہے، اور پھر ان کے لیے کوئی خاص یوٹیلیٹی جب اوورآل انہوں نے پاکستان کو ابینڈن کر دیا ہے تو ظاہر ہے نواز شریف کے لیے اگرچہ یعنی اس کا نواز شریف کا لیڈرشپ کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ بیک وقت یہ مہارت رکھتے ہیں کہ طیب اردوغان کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں اور سعودیوں کے ساتھ بھی رکھیں، حالانکہ ان دونوں کی بڑی حد تک کنفرنٹیشن ہے. اور ایک ایلیمنٹ پاکستان سعودی ریلیشن میں سٹرینڈ معاملات ہونے کا یہ بھی ہے کہ شاید یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان ترکی کے قریب ہے، حالانکہ پاکستان کوئی ایز سچ ترکی کے قریب نہیں ہے. کمرشل تعلقات ہیں یقیناً، یا باقی لفاظی کے علاوہ کمرشل تعلقات یہ ہیں کہ پاکستان بعض دفاعی معاملات میں ترکی سے تعاون مانگ رہا ہے یا لے رہا ہے اور دے رہا ہے، خاص طور پر کارویٹ کچھ بحری سمجھ لیں جہاز ہوتے ہیں، جنگی وارشپس ہیں چھوٹے لیول کے، وہ 2-3 کا آرڈر ہے پاکستان نے دیا ہوا ترکوں کو اور وہ گویا مینوفیکچر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک پیورلی کمرشل انٹرسٹ ہے، ترکوں کو پیسے چاہیے، ہمیں وہ جہاز چاہیے. اور اسی طرح کا ترکوں نے یوکرائن کے ساتھ تو بلکہ بلینز میں کیا ہے معاہدہ اسلحے کا، کیونکہ ترکی کا اسلحہ
ویسٹرن ممالک کے مقابلے میں سستا ہے، لیکن افیکٹونیس ان سے کم نہیں ہے، ان کے بالکل ایٹ پار ہے، جس طرح کہ انہوں نے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ثابت بھی کیا ہے۔ لہٰذا نواز شریف کو نہ انوائٹ کیا گیا، نہ وہ جا رہے ہیں، اور انلیس کہ نواز شریف یا اس طرح کا کوئی مدبر سیاستدان پاکستان میں برسر اقتدار آئے اور یہ پاکستان کے جو ٹانگوں کو چمٹے ہوئے جنہوں نے دانت گاڑے ہوئے ہیں، JHQ کے ٹھگ باجوہ صاحب یا اس قبیل کے اور جنرلز، جب تک وہ نہیں چھوڑتے حکومت پاکستان کو اپنے فیصلے کرنے میں، اور رائٹلی الیکٹڈ، فریلی اور فیئرلی الیکٹڈ جو لوگوں کا یعنی ان کی ترجیحات کا انڈیکس ہو، جو لیڈر آئے جسے وہ اپنی مرضی سے الیکٹ کریں، کوئی محکمہ زراعت الیکٹ نہ کروائے یا وہ بھرتی نہ کرے، اس وقت تک سعودیوں کے ساتھ تعلقات یا ایون باقی بھی کسی ملک کے ساتھ سسٹینیبل اور میننگ فل باعزت لیول پر تعلقات نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کو مالش کی ضرورت ہو تو ہم پہنچ جائیں، کرائے قاتل کے طور پر پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔